لیکن جو ہمارا موقف ہے وہ وہی موقف ہے جو ابھی کھوکھر صاحب نے ڈیفائن کیا کہ ہم نے اس کو اندھیرے سے نہیں لڑنا، ہم نے روشنی سے لڑنا ہے. اور روشنی کا طریقہ یہ پہلا پرنسپل اس کا جو یہ ہے کہ ریزسٹ انجسٹس پیسفلی. اور وہ ہم صرف اس وقت چونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو حکومت کے پاس ہے. ہم باہر نکلتے ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مارا جاتا ہے. ہم پلیٹ فارمز پہ پبلک کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پبلک کو اتنا ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ان کے گھروں میں اٹیک کیا جاتا ہے کہ وہ اب نکلنے سے پریشان ہیں. سو ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ہماری زبان. ہم اس زبان کے ذریعے اپنا جو موومنٹ ہے، اپنا جو تحریک ہے، اس کو آگے لے کے چلاتے رہیں گے. جس طرح فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زبان اب تک تیری ہے. سو ہم نے اس انجسٹس کو، اس ناانصافی کو اپنی زبان سے لڑنا ہے. یہ ایک ہمارا موقف ہم سے کوئی لے نہیں سکتا. یہ ہمارا جو رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، یہ نہیں لے سکتا. ہم نے اس پہ کھڑا ہونا ہے. اب دوسری چیز کیا ہے جو ہمیں بہت ضروری ہے، اور میرا خیال ہے پولرائزیشن کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو جہاں آپ نے ہر جگہ ہر پوائنٹ پہ آ کے آپ جیسے لوگوں کے سامنے گفتگو اچھی کر کے یہ کہنا ہے کہ ناانصافی کے لیے کھڑے ہوں، اپنے لیے اور ہمارے لیے اور قوم کے لیے، وہاں دوسری چیز یہ ہے، اس کو میں کہتا ہوں اپ ہولڈ انٹیگریٹی، یعنی کہ سچ کا ہاتھ پکڑی رکھیں. مجھے پتا ہے کہ جو اوپریسرز ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ اپنی ٹیکٹکس ہیں ان کی، وہ جھوٹی خبریں بھی کرتے ہیں، جھوٹی پرسیکیوشن بھی کرتے ہیں، جس کا ذکر کیا ابھی کھوکھر صاحب نے. وہ ہر قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم بھی وہی کرنا شروع کر دیں ریٹیلیشن، یا ہم سچ کا ہاتھ پکڑی رکھیں؟ کیونکہ ایک ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے کہ ہم بھی فیک نیوز کریں، اس میں ایڈوانٹیج ہوگا ہمیں، ہم غلط بیانیاں کریں اور موقف اپنا آگے پیش کرنے کی کوشش کریں. لیکن میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے بڑا واضح ہے کہ ہمیں بے شک آپ کو ڈس ایڈوانٹیج ہو، سچ کا ہاتھ پکڑیں. سچ جب تک سچ پہ کھڑے رہیں گے ہم، اور جو اوپریسر ہے، جو ڈکٹیٹر ہے، جو جمہوریت کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کے منہ پہ آ کے سچ بولیں گے تو ہمارا موقف بہتر رہے گا. تو یہ دوسرا میرا پوائنٹ ہے. تیسرا جو بڑی اہم بات ہے، بلڈ یونٹی. یعنی کہ جو ایک اوپریسر ہوتا ہے، جو ڈکٹیٹر شپ کی، جو جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ آپ میں کانفلکٹ رہے، چاہے وہ ریجنل کانفلکٹ بنے، چاہے وہ ٹیریٹوریل کانفلکٹ بنے، چاہے وہ ایتھنک کانفلکٹ بنے، چاہے وہ ریلیجس کانفلکٹ بنے. وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کانفلکٹ میں رہیں، کیونکہ وہ جب ڈیوائڈ کرتا رہے گا تو پھر آپ کا جو اس کے خلاف ریزسٹنس ہے وہ کم ہوگی. تو ہمارا جو تیسرا پرنسپل ہونا چاہیے اس پولرائزیشن ختم کرنے کے لیے کہ ہم جو بھی آپ کے اپنے نظریات ہیں، ہم کوشش کریں کہ چونکہ یہ معاملہ پوری قوم کا ہے تو پرنسپلز کی بات کریں جس پہ قوم یونائٹڈ ہو سکتی ہے. اور وہ کون سے پرنسپلز ہیں؟ میرا خیال ہے یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو جمہوریت نہیں چاہتا، جہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو رول آف لا نہیں چاہتا، انصاف نہیں چاہتا. یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ ایتھنیسٹی ختم نہیں کرنا چاہتا، جو ہیومن ڈگنیٹی کی بات نہیں کرنا چاہتا. یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کی بات نہیں کرنا چاہتا، جو آئین کی بات نہیں کرنا چاہتا، جو عدلیہ کی آزادی کی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ بڑے بڑے پرنسپلز ہیں. تو ان پرنسپلز پہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں، اور اس میں بے شک انہوں نے بڑی اچھی بات کی اسپیکر صاحب نے. اگر وہ ان پرنسپلز پہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو پھر مانیں کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ آ کے ملنا چاہتے ہیں. ان کا جواب کیا ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہ مجھے تھوڑا سا غصہ بھی چڑھتا ہے لیکن میں اس کو پی جاتا ہوں ہر بار، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، یہ پچھلے 5 سال بعد چلے جاتے ہیں، پھر اسے 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فائنلی وہ میں ان سے کہتا ہوں کہ چلیں آپ اس زمانے کی بات کر لیں جب پاکستان بنا نہیں تھا، یا جب ہم لوگ ابھی آزاد نہیں تھے، اس وقت کیا
انگریز کرتے تھے, آپ اس کو بھی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیں. تو جو ماضی میں جانے کی بات کرتے ہیں ہمارے اوپوننٹس یا حکومت میں جو اس وقت ہیں, وہ ڈزنٹ میک سینس, وہ سالو نہیں کرتا, وہ سولوشن نہیں ہے. سولوشن یہی ہے کہ اگر آپ واقعی ہی بات کرنا چاہتے ہیں پرنسپلس پہ اور اصولوں پہ, تو آ جائیں, ہم ویلکم کرتے ہیں. خان صاحب نے تو یہ کہا ہے. تیسری ایک چیز یہ ہے, اور وہ بھی بہت ضروری ہے, کہ ہم بات کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کی. ہمیں بات, بیکاز ایز ہر پولیٹیکل پارٹی کا اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے, طاقت کیا ہوتی ہے, اس کی طاقت ہوتی ہے لوگ. کل مجھے کسی اینکر پرسن نے پوچھا ٹی وی پہ, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس تو طاقت رہ نہیں گئی, اب آپ کیوں نہیں سمجھوتا کر لیتے. تو میں نے کہا یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں طاقت کی. طاقت ٹھیک ہے, ہمارے پاس بندوقیں نہیں ہیں, ہمارے پاس اختیار نہیں ہے جو حکومت کے پاس ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس عوام کی طاقت ہے, اور یہ عوام کی طاقت کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا. ہم نے اس کو ٹکر لے کے اس کو ختم نہیں کرنا, ہم نے اس کو اسٹریٹجی کے ساتھ کرنا ہے. تو ہم عوام کی بات کریں, ہم جمہوریت کی بات کریں, انسانی حقوق کی بات کریں, الیکٹرل ریفارمز کی بات کریں. آئیں بیٹھیں, آج بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ اگلے سال الیکشن کرا لو دوبارہ, اور صاف شفاف الیکشن کرا لو, چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کر دو, ججز کو جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس وغیرہ بنائے ہیں آپ نے اس کو تبدیل کر کے واپس نارمل کر دو. یہ چیزوں پہ بات کرنے کے تیار ہیں ہم, بالکل کیوں نہیں تیار کریں گے. اور آخری بات جو ہے کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو اسٹرینتھ ہے, اور یہ بات میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی کرتا ہوں, ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ہے. یعنی کہ لو ہینگنگ فروٹ, یہ جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو لو ہینگنگ فروٹ کی بات بھی کرنی چاہیے. ابھی میں باہر کتابیں دیکھ رہا تھا, کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, تو نیلسن منڈیلا کی لانگ واک ٹو فریڈم کتاب تھی. تو ہمیں سیکھنا چاہیے ہمارے پاس تو بہت اگزامپل ہے اپنے حضور پاک کا. حدیبیہ کی انہوں نے جب ایک صلح کی تھی تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ جی یہ تو نقصان ہو گیا, لیکن وہ اسٹریٹجی بالکل درست تھی کیونکہ لانگ ٹرم ایڈوانٹیج تھا. سو ہم نے یہ بیٹل آج کے لیے نہیں لڑ رہے, ہم جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں, اور اس لیے اس میں پیشنس کی ضرورت ہے, اس میں آرام سے گفتگو کر کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. مار دھاڑ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اصولوں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں اصول کی بات کر رہا ہوں, اٹھا کے لے جائیں مجھے, اصول کی بات تک میں بالکل کمفرٹیبل ہوں. لیکن میں کراس لائن کروں گا تو پھر میں دوسروں کی جو اوپریسر ہے, جو جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, میں اس کے گراؤنڈ میں آ کے کھیلوں گا, اور پھر مجھے نقصان ہوگا, اور پھر قوم کو نقصان ہوگا. اس لیے یہ ایک بہت ضروری اسٹریٹجی ہے. ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم آئے اور ہم نے توڑ پھوڑ کی. کون سی توڑ پھوڑ کی؟ ہم تو اپنا ایک حق استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اور بڑا پیسفل. بار بار خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یہ بار ہر جگہ جا کے کہیں کہ ہم آئیں, لوگ باہر آئیں, اپنا احتجاج کا حق استعمال کریں, لیکن پرامن رہیں. لیکن وہ کنٹینرز لگانا اور پہلے سے یہ کریٹ کرنا, یہ ہمارا کام نہیں تھا, یہ حکومت نے کیا. اور وہ اب ٹھیک ہے ان کے پاس اختیار ہے, لیکن ہمارے ہونٹ تو بند نہیں کر سکتے, ہماری آواز تو بند نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ وہ یہ جو پہاڑ ہے ظلم کے, یہ روئی بنیں گے, یہ روئی بنیں گے, اور وقت بہت قریب آ گیا ہے. یہ اب آپ کو میں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا, لیکن یہ وقت اس وقت تقریباً آ گیا ہے جہاں ہم واقعی دیکھیں گے حقیقی آزادی.